لالچ بہت بری بلا ہے. مجھے جو لالچ ہے نا کہ مجھے اندازہ ہو کہ ہاں اندر تبدیلی آئی ہے تو جلسہ ختم ہوا نا جلسہ ختم ہو ہی جائے. میری ہمت ختم ہو گئی تھی، اب اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن میں نے بس تھوڑا سا اور وقت لے لیا، کچھ اور سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کی برائیوں سے بچائے اور وہ اس کی ترکیب میں بتا چکا ہوں. آپ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو آدمی تبلیغ و نصیحت کرتا ہے اس کو تھوڑی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. جب وہ بیان کرتا ہے تو وہ دوسرے سے کچھ بہتر ہوتا ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے کہا بس ایک کام کرنا کہ جو کچھ بھی بولو لوگ سامنے بیٹھے ہوں مگر تم یہ سمجھنا کہ تم اپنے آپ سے بول رہے ہو، مخاطب تم ہو. تو میں نے جو کچھ کہا، کتا کہا، ریچھ کہا، یہ میں کچھ پہ گزری ہوئی باتیں میں نے اپنے آپ سے کہا. میں نے اپنا مراقبہ کیا، کبھی کتا دیکھا، جب شہوت میں دور تھا ریچھ دیکھا، کتا دیکھا اور سانپ نہیں دیکھا. وہ سانپ غیبت وہ کرتا ہے. اور ایک بزرگ سے آنکھ لڑائی مراقبے میں تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا ہاتھی ہے اور میں ایک چوہا ہوں جو اس کے قدموں میں مٹی میں اپنا منہ رگڑ رہا تھا. اللہ اکبر. ایک مجذوب بزرگ مجھے ملے، پہلے تو وہ ایسی سی باتیں کرنے لگے، پھر وہ گاڑی گزر رہی تھی تو ادھر سے گاڑی آ رہی تھی، اس میں بے پردہ خواتین بھی تھیں. ہماری شہری زندگی ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا پردہ ہم کرتے ہیں. تو سلام دو بھائی السلام، آپ کیسے ہیں، فلاں کیسے، سلام دو ہوئی. تو وہ جو کاغذ چننے والے بزرگ تھے نا، تو ان کے چہرے پہ ناگواری دیکھی تو میں نے ان کو رنگ جمانے کے لیے کہا کہ آپ خیال نہ کریں، مجھے بچپن میں ایک استاد نے کہا تھا 2 چیزیں باندھ کے رکھنا، ایک ہاتھ ایک لنگوٹ. کسی کا چوری کبھی نہیں کرنا ورنہ پھر زندگی بھر تمہیں وہ عزت نہیں مل سکے گی. کسی گھر تم جاؤ تم نے کوئی چیز اٹھا لی، وہ کتنی معافی ہو جائے گی، لیکن اسی طرح دوسری چیز ہے. تو وہ کہنے لگے، مجذوب بزرگ کہنے لگے، اللہ اکبر. کاغذ چننے والے رات کو 2:30 بجے کہنے لگے، ہاں لیکن نفس وہ کتا ہے جسے باندھ کے بھی رکھو تو بھو بھو کرتا رہتا ہے. اللہ، میں نے کہا یار یہ تو بڑے باخبر آدمی. پھر مجھے چلو وہاں چلو، ایک مزار پہ دے گئے کہ روشنی نظر آ رہی ہے، بی بی فاطمہ کی روشنی نظر آ رہی ہے. تو ٹیوب لائٹ نظر آ رہی تھی، لیکن گہرا. تو ایسے مضبوط بھی تھے، ایسے وہ بھی تھے. وہ ایک سید کا مزار تھا بہت بڑا. میں نے کہا یار ان سے کچھ پوچھنا چاہیے، میرا ہوش میں ہو تو بات کرے، کوئی دعا لی. تو پھر میں نے ایک بہت بڑے عالم کو تصور میں لا کے اسے کنورٹ کیا علامت میں. ایک عالم کو سوچا، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، تو میں شہری میں کوٹ پتھر میں تھا، تو مذہب بزرگ رات آئے تھے چھوڑنے میں. تو میں نے ان عالم کو اپنے تصور میں لایا اور علامت میں چینج کیا، ان کو کبوتر بنا دیا اپنے خیال میں. اور بابا سے کہا بابا آپ دعا کریں میں کبوتر بن جاؤں. کہنے لگے وہ تو بہت بڑا مقام ہے، وہ تو بہت علامہ کاظمی صاحب کہنے لگے. میں نے کہا کبوتر بن جاؤں، کہنے وہ تو بہت بڑا مقام ہے، وہ تو بہت بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. ذکر کا کبوتر ذکر کرنے والا ہوتا ہے، گندی چیز کھاتا نہیں ہے. چند دانے دے دو رقص بج میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ذکر نائن حیدرآباد سوسائٹی آفس جہاں ہمارا گھر تھا تو وہ جھگی والے کبوتر کھاتے تھے. سوسائٹی بن گئی، مگر غریب کا کبوتر کتنا بھی اونچا اڑ جائے جی واپس آتا تو اپنی غریب مالک کی جھگی کو اترتا تھا، بنگلے میں نہیں اترتا. اتنی بھی وفاداری ہماری کہاں رہ گئی ہے، اولاد میں کہاں رہ گئی ہے، جی شوہر میں کہاں رہ گئی ہے. کس رشتے میں وفاداری رہ گئی ہے جو جانوروں میں اب بھی پائی جاتی ہے.